ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ قولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی النبی. صلوات. قرآن مقدس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے. اور بالکل اسی انداز میں جو انہی نے کہا تھا جو کا تو قرآن نے نقل کیا ہے. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے. وَجَعَلْنِي النَّبِيَّ، اور جعلنی النبی، اور مجھے نبی بنایا ہے. آیت میں کچھ باتیں ہیں جو سوچنے کی ہیں اور کچھ باتیں ہیں جو قابل غور ہیں. اور کمال یہ ہے کہ جس آدمی نے موضوع دیا ہے وہی آدمی غائب ہے. صلوات پڑھے محمد والے. عقیل الحمدللہ. صلوات پڑھے محمد والے. یہ ہاں اس پہ بھی بولیں گے. صلوات پڑھے محمد والے. آئیے بحث کرتے. کوئی بات ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چل رہا ہے. تو عرض بحضور، آیت میں کچھ باتیں ہیں جو سوچنے کی ہیں اور کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. پہلا مسئلہ، انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جس لفظ کو استعمال کیا وہ عبد ہے. وہ عبد ہے. عبد قربت کی انتہا ہے. قربت کی انتہا ہے، یعنی جہاں قربتیں ختم ہو جائیں وہاں وہ لفظ عبد وجود میں آتا ہے. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اتنی قربت ہے اللہ سے کہ میں عبد ہوں. اسی لہجے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب نے خطاب فرمایا تھا. آئے ہائے، اندازہ کیجئے لہجہ کیسا ہے. انا عبد من عبید محمد
میں محمد کے بندوں میں ایک بندہ ہوں. یعنی انتہائی قربت ہے. اس کے بعد کہ قربتیں ختم ہو جائیں. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. دیکھیے یوں تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، مگر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جن حالات میں خود کو عبد کہا ہے وہ حالات بتائیں گے کہ یہ عبد ہی کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا. ارے توجہ فرمائیں، عبد ہی کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، ہر ایک کے لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. انی عبداللہ، یعنی اے قوم، تم جو مجھ سے سوال کرنے آئے ہو یا میری ماں سے متعلق سوال کر رہے ہو تو قطع سوال نہ کرو. میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندگی کی وجہ سے اس نے مجھے اتنا قبول کیا ہے کہ اس نے مجھے نبوت بعد میں دی ہے، کتاب پہلے دی ہے. آئے توجہ فرمائے، آئے ہائے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے. نہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس نے مجھے نبوت دی ہے پھر کتاب دی ہے. نہیں، پہلے کتاب دی ہے پھر نبوت دی ہے. عبدیت، کتاب، نبوت. پہلے عبد بنایا، پھر کتاب عطا کی، پھر نبی بنایا. نبی بنا کے کتاب نہیں دی ہے، کتاب دے کے نبی بنایا ہے، تاکہ کل یہ نہ کہیں کہ 40 سال بعد جو اعلان کیا تھا نہیں. یہ نبوت کا اعلان اور بات ہے، نبی ہونا اور بات ہے. محمد جب پیدا ہوئے تھے تب بھی نبی تھے. یہ کتاب تمہیں اس وقت سنا رہے ہیں جیسی تم کو ضرورت ہے، ورنہ یہ کتاب کو پہلے سے جانتے ہیں. ہائے ہائے، توجہ فرمائیں. جملہ رسول جو تمہیں کتاب سنا رہے ہیں یہ تمہیں ضرورت کے مطابق سنا رہے ہیں. جیسی جیسی ضرورت یا شان نزول ہوتا ہے تم تک کتاب پہنچا رہے ہیں، ورنہ یہ کتاب کے عالم ہیں، یہ کتاب کو جانتے ہیں. ان کی تو بات الگ ہے. سنی علماء نے لکھا کہ لوگ امام حسن علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہیں. ہائے ہائے، لوگ اہل بیت کا مقابلہ کرتے ہیں، کرنا چاہتے، کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟ حسن گہوارے میں لیٹتے تھے اور لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. یعنی امام حسن جھولے میں لیٹ کے لوح محفوظ کو پڑھا کرتے تھے. ارے جس کا نواسا جھولے میں لیٹ کے لوح محفوظ اس کی تحریر کو پڑھ سکتا ہے، تو جو محمد جس کے نواسا ہونے کی وجہ سے حسن حسن ہے، وہ اگر صاحب کتاب ہو تو حیرت کی بات نہیں ہے. میں اللہ کا بندہ، مجھے اس نے کتاب دی اور اس کے بعد مجھے نبی بنایا. یہ نبی کتاب دے کے بنایا، کیا قاعدہ الہیہ یا قانون الہی یہی ہے کہ پہلے قانون الہی کیا ہے؟ اور یہ کہاں بول رہا ہے؟ یہ جھولے میں بول رہا ہے. بچہ ماں کی گود میں ہے یا جھولے میں ہے؟ اسی کہ قرآن نے جو لفظوں کو استعمال کیا وہ بڑا عجیب ہے کہ جب وہ بچے کو لیے ہوئے مادر عیسیٰ قوم کے فآتت بہی، جب وہ آئی بچے کو لے کے اپنی قوم کے پاس، تحملہ، اس کو اٹھائے ہوئے، جب اٹھائے ہوئے بچے کو ان کی قوم کے پاس آئیں، اور تو قوم نے کہا کہ کہاں سے لے آئیں؟ ما کانا ابو کے امرأسو، تمہارے باپ برے نہیں تھے، تمہاری ماں بری نہیں تھی.
یہ تو بچے کو کہاں سے لے آئی؟ فاشارت الیہ، ہائے ہائے، تو بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کی آیت کیا ہے؟ قرآن نے اس کو نقل کیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی آدمی آئے اور تم سے اس بابت سوال کرے تو اس سے کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزے کی نذر مانی تھی، آج میں روزے سے ہوں، طے کر کے بتاؤ کہ کیا واقعی مانی تھی؟ کیا واقعی نظر مانی تھی؟ واقعی نظر، قرآن کا لہجہ بتا رہا، واقعی نظر نہیں مانی تھی بلکہ اللہ کہلا رہا ہے۔ تو کیا صدیقہ سے خدا جھوٹ بلوائے گا؟ ارے کیا اب بھی تقیہ سمجھ میں نہیں آتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نبی کو بچانا ہے، کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج کے دن روزہ رکھا ہوا ہے، منت مانی تھی، روزہ رکھا ہے۔ میں کوئی جواب نہیں دے سکتی، چونکہ میں نے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ پوچھے کس سے؟ پھر پوچھے کس سے؟ فاشارت الیہ، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، ہائے ہائے، اور انہوں نے، قوم نے پلٹ کے کہا قالو، وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں کہ جو ابھی جھولے میں ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جھولے والا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے، کہتے کہ ہم اس سے کیسے کلام کر سکتے ہیں جو ابھی جھولے میں ہے۔ قوم نے اپنی اوقات بتائی ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیا کہہ رہا ہوں؟ یا علی یا علی، ہائے ہائے، قوم نے اپنی کیفیت بتائی، ہم اس سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ بچہ کون ہے انہیں پتا نہیں ہے، ہم اس سے بات نہیں کر سکتے، ہم اس سے کلام نہیں کر سکتے جو ابھی گہوارے کے اندر ہے۔ اور مگر جیسے ہی بچے نے سنا، جیسے ہی بچے نے سنا فوراً اس نے کہا انی عبداللہ، آنکھیں کھول کے قوم کو دیکھا، ماں کی عصمت کی گواہی دے دی، ماں کی عصمت کی گواہی دی۔ اگر عیسیٰ کا بولنا مریم کی عصمت کی گواہی بن سکتا ہے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو علی کا دست محمد پہ بولنا فاطمہ بنت اسد کی عصمت کی دلیل۔ ہائے ہائے، کہاں ہے، کہاں ہے؟ یا علی یا علی، اشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کیفا، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ نکلمو، ہم کلام کر سکتے ہیں یا کریں گے اس سے جو ابھی جھولے میں ہے۔ قوم نے ابھی کلام نہیں کیا، بچے کے نزدیک آئی، بچہ سمجھ گیا کہ کیا پوچھنے آئی ہے۔ بچے نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں پاک دامن ہے، بلکہ بچے نے پاک دامنی کا معیار بتایا۔ یہ نہیں کہا کہ میری ماں پاک دامن ہے، بلکہ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے۔ جو نبی بنتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، وہ بھی معصوم ہوتا ہے، اس کی پالنے والی بھی۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، ہائے ہائے، وہ بھی معصوم، اس کی ماں بھی معصوم۔ تو جب اس کی ماں معصوم ہو سکتی ہے تو باپ معصوم ہوگا کہ نہیں، یہ تو سوچو نا۔ اور تمام مماثلتیں دیکھو، حضرت عیسیٰ کلام کر رہے ہیں کہاں؟ گہوارے میں۔ گہوارہ ہے
کہ گود ہے یہ طے ہے کہ ابھی زیادہ دن کے نہیں ہیں. آغوش بھی گہوارہ ہے, ماں کے گود میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کیسے کلام کر سکتے ہیں ہم اس سے؟ بچے نے کہا تم نہیں کر سکتے مگر ہم کلام کر سکتے ہیں. ہم تم سے کلام کر سکتے ہیں, اور کلام کا انداز یہ ہوگا کہ ہم اپنی حیثیت کو بتائیں تاکہ تمہیں محسوس ہو جائے کہ تم اور ہو ہم اور ہیں. یعنی جو جھولے میں یا ماں کے گود میں بول جائے وہ قوم جیسا نہیں ہوتا, نہ قوم اس کی جیسی ہوتی ہے. قوم الگ ہے, وہ الگ ہے. قوم ہدایت پانے والی ہے, وہ ہدایت کرنے والا ہے. ہائے ہائے, دیکھیے ہے نا, کہہ رہے ہیں, انہوں نے اشارہ کیا, انہوں نے بولنا شروع کیا. نہیں, ان کو بولنے تو دو قوم کو, قوم بھی تو کچھ کہے. قوم کچھ کہہ نہیں رہی ہے مگر اس کا آنا ہی کہنا ہے. وہ آ گئے جھولے کے پاس, یا جناب عیسیٰ کے پاس آ گئے اور کچھ کہنا چاہتے تھے. وہ بچہ بولنے لگا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس سے مجھے کتاب دی ہے, نبی بنایا ہے. کچھ کہنا نہیں, کچھ بولنا نہیں. کہاں بولا؟ گہوارے میں بولا, ماں کی گود میں بولا. پوری تاریخ بشریت میں 3 بچے ہیں. ہائے ہائے, 3 بچے ہیں جو بولے ہیں, بس چوتھا بچہ نہیں بولا ہے. ایک بچہ جناب یوسف جب مسئلے میں پھنس گئے, ہائے ہائے, جناب یوسف کا قرآن پڑھیے, قرآن میں واقعہ پورا ہے, میں واقعہ نہیں پڑھوں گا. جناب یوسف بھاگ دوڑ میں یوسف کا کرتا پھٹ گیا. خاتون نے الزام لگایا زلیخا نے, تو بچہ بولا شہدا شاہدن, ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی جو زلیخا ہی کے اہل سے تھا. گواہی کیا دی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے, ہائے ہائے, اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ سچی ہے, یہ جھوٹوں میں سے ہے. اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ہے, یہ سچے ہیں. مگر گواہی دینے والے نے گواہی دی. کون ہے؟ اس کی گواہی مانی کیسے؟ کہ گواہی اس لیے مانی کہ اس وقت میں دے دی جب بول نہیں سکتا تھا بچہ. یہ گہوارے میں جھولے میں لیٹا ہوا بچہ گواہی دے رہا ہے عصمت یوسف کی. جب یوسف کو حکومت ملی تو اللہ نے کہا یوسف جس نے تمہیں بچایا تھا اسے وزیر بنا لو. ہائے ہائے, جس نے تمہیں بچایا تھا, تمہاری عصمت کی گواہی دی تھی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, کیا کہہ رہا ہوں. جس نے تمہاری عصمت کی گواہی دی تھی, جس نے تمہاری عصمت کی گواہی دی تھی, اسی کو وزیر بناؤ, اسے وزیر بناؤ. یعنی سنت الہیہ یہ ہے کہ جو نبی کی عصمت کی گواہی دے دے. ارے غور تو کرے میں کیا کہہ رہا ہوں. عصمت کی گواہی دی. کون دے رہا ہے گواہی؟ بچہ ہے. ان کان قمیصہ قد من قبل, قمیص اگر آگے کی طرف سے پھٹی ہے, فصدقت وہو من الکاذبین, وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین. دیکھو اب پھٹی کہاں سے ہے, کہاں پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے. ہائے ہائے, توجہ کیجئے. تو دلیل قائم ہو گئی کہ یوسف معصوم ہے. گواہی دینے والے نے گواہی دی. آج تک پورا قرآن اور قرآن کو ماننے والے, آج تک پورا قرآن اور قرآن کو ماننے والے اس گواہی کو تسلیم کرتے ہیں.
اور ہر مفسر لکھتا ہے کہ صاحب اسے اس لیے وزیر بنایا کہ اس نے گواہی دی تھی عصمت کی. کمال ہے محمد کھڑے ہوئے دعوت ذوالعشیرہ میں اپنی گواہی مانگ رہے ہیں. تو اب ویسے ہی جیسے محمد جیسے اللہ نے ان کو حکم دیا یوسف کو کہ تم اس کو وزیر بناؤ جس نے تمہاری گواہی دی تھی، محمد کو یقیناً حکم دے گا کہ تم اسے گواہی بناؤ، اسے بناؤ وزیر جس نے تمہاری روز اول گواہی دی تھی. روز اول گواہی کس نے دی تھی؟ اسی گواہ کو علی کہتے ہیں. بس جناب یوسف سب سے پہلے ایک بچہ بولا سب سے پہلے جھولے سے، چونکہ جھولے میں بول نہیں سکتے اس لیے اس کی گواہی مان لی گئی. اس نے دیکھا تھا بچے نے، ہائے ہائے یہ 9 کی مجلس میں نے یہ بات کہی تھی، اس نے دیکھا تھا اس لیے اس نے گواہی دی اور قدرت نے اسے گویائی دی کہ تو گواہ بن عصمت کا، نبوت کا گواہ بن. اور اچھا بڑے کو نہیں بنایا، معصوم کو گواہ بنایا. یعنی نبوت کا گواہ معصوم ہوتا ہے، غیر معصوم نہیں ہوتا. غیر معصوم نہیں ہوتا. بچہ تو گواہی کیوں دے رہا ہے؟ کہ دینے کی ضرورت یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے. تو گواہی وہی دے سکتا ہے جس نے دیکھا بھی ہو اور معصوم بھی ہو، دیکھا بھی ہو اور معصوم بھی ہو. علی کے علاوہ دعوت ذوالعشیرہ میں کوئی گواہی دے ہی نہیں سکتا تھا. نہ کوئی معصوم تھا، نہ کسی نے دیکھا تھا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، نہ کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی معصوم تھا. علی نے گواہی دی، علی معصوم تھے، علی نے دیکھا تھا اور جیسے ہی دیکھا گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. بس پیغمبر نے کہا ذرا بیٹھ جاؤ، کہ ایسا نہ ہو لوگ کہیں کہ علی نے فرصت ہی کب دی تھی، ورنہ ہم بھی گواہی دے دیتے. بیٹھ جاؤ. نہیں، علی بیٹھے، پھر اٹھے. پھر اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ ہاں تم نے گواہی دی تو تم میرے وزیر بھی ہو، وصی ہو، خلیفہ ہو، تم نے گواہی دی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں. جملہ سنیے گا آپ، تم نے گواہی دی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ولی ہے. یہی تو منزل ہے بھائی. میں گواہی دیتا ہوں کہ اے علی تو ولی ہے. سرکار آپ نے دیکھا ہے؟ کہ نہیں، دونوں نے دیکھا ہے، دونوں نے دیکھا ہے. یعنی کوئی جلسہ تھا کہ جہاں اللہ نے محمد کو نبی بنایا اور علی کو ولی بنایا. جس جلسے میں نبی بنا اسی جلسے میں ولی بنا. تو نبوت محمد کے گواہ کو علی کہتے ہیں، علی کی ولایت کے گواہ کو مصطفیٰ کہتے ہیں. ہائے ہائے چلیے، یہ بڑا چیپٹر ہے. تو ایک بچہ بولا کہاں؟ جو جھولے میں تھا. عصمت جناب یوسف علیہ السلام کو ثابت کرنے کے لیے. دوسرا بچہ اپنی ماں کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے اور اس کی تخلیق کا نمونہ ہے. اللہ نے عیسیٰ کو آیت بنایا اپنی. عیسیٰ ہماری آیت ہے، یہ کلمہ ہے، کلمہ ہے اللہ کا اور اللہ کی آیت ہے. عیسیٰ کو آیت بنایا، ماں کو بھی آیت بنایا. پروردگار آیت کیا مطلب؟ کہاں ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ شادی ہوگی تو بچے ہوں گے. نہیں، شادی کے بغیر میں نے ایک بچے کو پیدا کیا جس کے ماں ہے باپ نہیں ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ وسائل ہوں گے تو ہوگا. میں وسائل کا محتاج نہیں ہوں.
وسائل میرے محتاج ہے، جب میں چاہتا ہوں تو وسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار پیش کیا عیسیٰ کی شکل میں، ماں ہے مگر باپ نہیں ہے، تو کہیں یہ نہ سوچنے لگے دنیا کہ بغیر ماں کے ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، کہاں ہے؟ یہ سوچ سکتے تھے کہ بغیر ماں کے نہیں ہو سکتا، ماں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے ایک بچے کو ایسا پیدا کیا نہ جس کے ماں ہے نہ باپ ہے۔ طینت آدم میں کتنی نشو نما تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، بس شعر سنے۔ بہت بڑے خطیب اس خطابت کے بابا آدم، جو موجودہ خطابت ہے اس کے بابا آدم، ان کا شعر سنے۔ طینت آدم میں تھی اللہ کیا نشو نما، طینت آدم میں تھی اللہ کیا نشو نما، ایک مٹھی خاک جب پھیلی تو دنیا ہو گئی۔ ایک مٹھی خاک جب پھیلی تو دنیا ہو گئی۔ آدم پہلا انسان، پہلا بچہ جو بولا وہ یوسف کا گواہ، دوسرا جو بولا وہ اپنی ماں کی عصمت کا گواہ، اور تیسرے علی بولے، علی بولے دست مصطفیٰ پہ بولے۔ کسی نے کہا علی کے لیے کون سی آیت ہے؟ ارے یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ شاہدہ شاہدم من اہلہا، اس کے اہل سے بولا وہ بچہ جو یوسف کا گواہ بنا۔ قرآن، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ جناب عیسیٰ پیغمبر کے ہاتھوں پہ بچہ ہے اور 3 دن کا ہے۔ آیت کہاں سے لائیں؟ کہ آیت ہے قرآن میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان پھر انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان پھر اسے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، پھر پڑھتا ہے۔ پڑھنا تیسرے مرحلے میں ہے، مگر قرآن نے کہا کہ ہم نے پہلے پڑھایا، پھر خلق کیا، پھر بولنا سکھایا۔ تلاش کرو وہ کون سا انسان تھا کہ پوری مخلوق میں سوائے حیدر کرار کے کوئی ایسا نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے اس وقت کم مانا، اس وقت ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے چرخ چہاروں پہ بلا لیا، ہم نے انہیں اٹھا لیا۔ انی رافعوکا، یہی لفظ قرآن، انی اے عیسیٰ میں تجھے اٹھانے والا ہوں، میں تجھے اٹھا لوں گا۔ سولی کسی اور کو دی گئی، اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ بار الہ عیسیٰ کو اٹھانے کی ضرورت کا پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ نبی قتل ہوتا۔ معبود ایسا تو پہلے بھی ہو چکا، بنی اسرائیل نے کتنے نبیوں کو قتل کیا، جا کے دیکھو۔ اس خطے کے اندر کہ جن خطوں پہ عذاب آیا وہ کوئی اور خطے نہیں تھے۔ جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے ہتا ہتا کہتے کہتے داخل ہو جاؤ، اور جب تم ہتا ہتا کہتے داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں نجات مل جائے گی۔ ان کی شرارت دیکھیے، انہوں نے ہتا نہ کہا، ہنتا کہا۔ ہنتا گیہوں کا دانہ، کھانے پینے کا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ہتا نہیں کہا، ہتا جس نے کہا اس دروازے میں ہتا کہتا ہوا داخل ہوا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کائنات کا امام فرماتا ہے میں
اس ملت میں، اس امت میں باب الحتہ ہوں، دروازہ حتہ ہوں، جو حتہ کہتا ہوا وہاں داخل ہوا، جو اس میں علی علی کہتے ہوئے داخل ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ یا علی یا علی۔ کتنے نبیوں کو قتل کیا، کتنے نبیوں کو قتل کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے نبی، ایک خاص طبقے کے لوگ بادشاہ سے مل کے جناب عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت عیسیٰ کے ماننے والوں کی تعداد کم تھی، آج جناب عیسیٰ کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ خیال رہے، عیسیٰ کو سولی دی گئی، چڑھایا گیا، اللہ نے بچا لیا۔ تعداد اگر چاہنے والوں کی زیادہ ہوتی تو سولی تک نہ پہنچتے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے قتل کا مطلب یہ قتل نہ سمجھنا کہ وہ تھوڑے ہی رہیں گے۔ میں کیا حال لے جا رہا ہوں، کہاں لے جا رہا ہوں بھیا، کہاں لے جا رہا ہوں؟ طاقت دینا تو خدا کا کام ہے، جب وہ چاہتا ہے تو طاقتور کو کمزور بنا دیتا ہے، کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد ہے۔ جائیے فلسطین، یروشلم، اس کے آس پاس کی بستیوں کو دیکھیے، کتنے انبیاء کی قبریں ہیں، کتنے انبیاء۔ کچھ تو یہ ہے جس کو قرآن نے کہا قتلہم الانبیاء بغیر حق، ان پہ عذاب اس لیے آیا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو بغیر کسی حق کے ناحق قتل کیا۔ جب ناحق کوئی نبی قتل ہوتا ہے تو قدرت کو جوش آتا ہے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام ناحق قتل کر دیے گئے۔ جناب یحییٰ کے ایک انتقام میں، ایک جناب یحییٰ کے انتقام میں 70,000 بنی اسرائیل قتل کیے گئے۔ روایتوں میں ہے کہ فخر عیسیٰ حسین کے انتقام میں 70,000 در 70,000 قتل کیے جائیں گے۔ حسین نبی کا نواسہ ہے، حسین فاطمہ کا دل بند ہے، حسین جگر گوشہ رسول ہے۔ حسین کو دیکھ کے رسول کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ حسین کی عظمت یہ ہے کہ اگر سجدے میں ہے رسول اور وہ آ جائیں تو سجدہ رک جاتا ہے، سجدے کا سفر آگے نہیں بڑھتا۔ اگر حسین آ جائے، حسین سجدے میں آ جائیں پشت محمد پر تو سجدے کا سفر آگے نہیں بڑھتا، سجدہ رک جاتا ہے۔ حسین پشت محمد پہ ہے، پشت نبوت پہ ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے ایک سجدہ ایسا کیا تھا کہ حسین پشت پہ تھا، جس کی وجہ سے سجدہ رک گیا تھا، مگر اللہ کے رسول حسین کے اترنے کے بعد آپ نے اپنے سر کو اٹھا لیا تھا، مگر غریب حسین نے جب سر کو رکھا تو رکھا تھا اپنی مرضی سے، مگر اٹھایا نہیں ہے حسین نے۔ اٹھایا گیا، قطع کر کے اٹھایا گیا، ذبح کر کے حسین کو، سر حسین کو اٹھایا گیا اور نیزے پہ چڑھایا گیا۔ اللہ اللہ، کبھی تصور کیجئے اور سوچئے، حسین لشکر لے کے نہیں آئے کربلا میں، اپنے عزیز و اقارب کو لے کے آئے ہیں، چاہنے والوں کو لے کے آئے ہیں۔ بہت بڑا لشکر حسین نہیں لے کے آئے ہیں، تھوڑے سے لوگوں کو حسین لے کے آئے ہیں، جس میں اصغر جیسا بچہ ہے، اصغر جیسا بچہ اور حبیب جیسا بوڑھا ہے۔ ان کو حسین لے کے آئے ہیں، اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ حسین چاہتے ہیں کہ ایک ایسا معیار قائم ہو جائے جس میں بچے بھی ہوں، جس میں عورتیں بھی ہوں، اور دلیل بن جائے کہ حسین جنگ کرنے نہیں آئے تھے، جنگ کرنے کے لیے آتے تو عورتوں کو ساتھ نہ لاتے۔
حسین آئے ہیں قتل گاہ میں، قتل ہونے کے لیے آئے ہیں، فاطمہ کا لال قربانی پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہائے کبھی اکبر کی قربانی، کبھی اونو محمد کی قربانی، ایک ایک قربانی حسین پیش کرتے جا رہے ہیں، اور بارگاہ اہدیت میں حسین کا چہرہ سرخرو ہوتا جا رہا۔ حسین قربانیوں پہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ آخر میں حسین نے اپنی قربانی بھی پیش کی، یہ کہہ کے پیش کی کہ اگر قیام دین محمد میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں ہے تو تلواروں آؤ حسین کو لے لو۔ حسین کے گلے پہ خنجر چلا، روح فاطمہ تڑپتی رہ گئی، حسین ذبح ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ شہادت حسین کے بعد خیموں میں آگ لگی، خیموں میں آگ لگ گئی، اور ایک ظالم ایک خیمے کو جلا رہے تھے، دوسرا خیمہ، اور تاریخ کہتی ہے کہ جس خیمے میں آگ لگتی تھی بیویاں اس سے سمٹ کے دوسرے خیمے میں آ جاتی تھی، دوسرے سے تیسرے خیمے میں آ جاتی تھی، تیسرے سے چوتھے خیمے میں آ جاتی تھی، ایک ایک خیمے سے بیویاں آ رہی تھی، اور جب آخری خیمہ بچا اور اس میں شعلے بھڑکنے لگے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک بی بی کو دیکھا کہ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جانا چاہتی ہے۔ حمید کہتا ہے میں بی بی کے قریب گیا، اور قریب جا کے میں نے کہا کہ بی بی لگتا ہے کوئی تمہاری قیمتی چیز رہ گئی ہے، بی بی اسے جلنے دو، خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حمید کہتا ہے کہ بی بی نے اتنا سنا مگر میری بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ نجف کا رخ کیا، اور نجف کی طرح رخ کر کے کہا بابا میرا بیمار جل رہا ہے، اے بابا میرا بیمار جل رہا ہے، اے بابا مجھے اتنی طاقت دو کہ میں اپنے بیمار کو نکال لاؤں۔ پھر زینب نے یا علی کہا اور جلتے ہوئے خیمے میں کود گئی۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اپنی پشت پہ ڈالے ہوئے ایک بیمار کو لائی۔ عزاداروں رونا تو اسی بات کا ہے کہ جو بیمار 10 محرم کو جلتے خیمے سے نکلنے کے قابل نہ تھا، 11ویں محرم کو اسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار مقتل سے گزر رہا تھا۔ اے بابا خدا حافظ و ناصر، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق من ناجاک و بحق من دعاک فی البر والبحر، فصل علی محمد وآلہ وتفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغنا والثروہ، وعلى مرض المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله الطاهرين۔ زہرا کی دعا، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم رہیں گے یہاں پر، اور جمعرات تک مولانا جاجوی صاحب ہی خطاب کریں گے۔ مجالسوں کا سلسلہ انشاءاللہ جمعرات تک رہے گا مولانا جاجوی صاحب کا، پھر انشاءاللہ جمعے سے مولانا امام حیدر صاحب یہاں پر آئیں گے۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے آپ لوگوں سے۔ سید محمد ہادی باخری ابن علی محمد آغا میر، سراج النساء بیگم بنت سید علی رضا اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔
درود بھیج دے محمد و آل محمد پر. فاتحہ. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ قوله الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی النبی صلوات. یہ قرآن مقدس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے، اور کل اسی قول سے متعلق گفتگو رہی تھی، اور یہ قول اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام صغر سنی کے عالم میں ہے، اور اس قدر صغر سنی کے عالم میں ہے کہ ماں کی آغوش میں ہے، یا زیادہ سے زیادہ بعض مفسرین کے مطابق گہوارے میں ہے، یا تو گود میں ہے یا گہوارے میں ہے. گہوارہ ہے تب بھی صغر سنی ہے، بچے ہیں، اور گود ہے تب بھی بچے ہیں. اور عام طور پر چونکہ بچہ اس عمر میں کلام نہیں کر پاتا، بات نہیں کر پاتا، اس لیے جب جناب عیسیٰ نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، تو قوم اس جواب کو سن کے پلٹ گئی اور جناب مریم سے ایک لفظ نہیں کہا. ورنہ یہ وہی قوم تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے جناب مریم سے اس لہجے میں گفتگو کر رہی تھی کہ جس میں طنز بھی تھے، لفظوں کی عریانیت بھی تھی، کہ نہ تمہارے باپ ایسے تھے نہ تمہاری ماں ہی خراب تھی، ماں یہ تم بچہ کہاں سے لے آئیں. جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، جسے قرآن نے نقل کیا، کل ہم نے عرض بھی کیا تھا، اشارت الیہ، تو جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اور انہوں نے یہ بات کہی جو قوم آئی تھی اور سوال کر رہی تھی، اس قوم نے یہ بات کہی، ہم اس بچے سے کیسے کلام کر سکتے ہیں جو ابھی گہوارے میں ہے، جھولے میں ہے، ہم اس سے کیسے کلام کر سکتے ہیں. اور ایک قدم قوم بچے کی طرف بڑھی تاکہ اس سے کلام کریں، اس سے پوچھیں کہ تمہاری پیدائش اور تمہارے متعلقات سے جو جملے ہیں اور جملہ حالات ہیں وہ کیا ہیں. اب وہ پوچھنے کے لیے بڑھ ہی رہے تھے کہ بچے نے وہیں سے، چاہے وہ گہوارہ تھا چاہے ماں کی آغوش تھی، وہیں سے پکار کے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبی، اور اس نے مجھے نبی
بنایا ہے. دیکھیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ قوم آئی تھی تو پہلے عیسیٰ کو چاہیے تھا کہ سوال کرنے دیتے. میں سوال کریں تبھی نہ جواب ہوگا. مگر عیسیٰ علیہ السلام بچپن کا عالم ہے مگر ماں سے ہونے والی گفتگو کو سن چکے ہیں. ماں سے جو گفتگو ہو رہی تھی اسے سن چکے ہیں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ نبی بچوں میں بچہ ہوتا ہے. نبی بچہ ہوتا ہے مگر اس کا مقصد حیات ہدایت ہوتا ہے. چاہے وہ بچپنا ہو، چاہے وہ جوانی ہو، چاہے وہ ضعیفی ہو، وہ آتا ہی ہدایت کے لیے ہے. ماں سے ہونے والی گفتگو کو جناب عیسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے کہ یہ ماں سے کوئی باتیں کر رہے ہیں. اور ماں سے یہ کیا، ماں سے قدرت نے یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھو تم کلام نہ کرنا، بلکہ ان سے یہ کہا گیا کہ تم نظر تو للرحمان کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں کلام نہیں کر سکتی. میں نے کل عرض کیا تھا راجہ صاحب یہ بات سوچنے کی نہیں ہے کہ قدرت نے ان سے کہا کہ تم یہ کہہ دینا کہ نظر تو للرحمان صومل، میں نے آج کے دن اللہ سے روزے کی منت مانی تھی، نظر مانی تھی. توجہ کیجئے گا. اور جب میں نے نظر مانی تھی تو میں آج کلام نہیں کر سکتی، کسی سے بات ہی نہیں کر سکتی. میں نے اس منت مانی. اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی منت مانی تھی کہ نہیں مانی تھی، یا اللہ نے طریقہ بتایا تھا عصمت مریم کو بچے رہنے کا. جب آپ دیکھیں ہسٹوریکل چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ مریم سے کہا نہیں تھا، مریم نے کوئی منت نہیں مانی تھی، بلکہ اللہ نے یہ بات کہی کہ تم منت مانو. یہ کہہ دینا کہ ہم نے منت مانی ہے لہذا ہم کلام نہیں کر سکتے، ہم بات نہیں کر سکتے. توجہ ہے نا، ہم بات نہیں کر سکتے، منت مانی ہے. کہلا کون رہا ہے؟ خدا کہلا رہا ہے. واقعی میں ایسا ہے نہیں، مریم نے کوئی منت نہیں مانی ہے. تو اب یہ تو ماننا پڑے گا کہ مریم نے چونکہ منت نہیں مانی ہے تو اللہ کہلا رہا ہے، یا تو اللہ ہی غلط کہلا رہا ہے یا طریقہ تقیہ تعلیم کر رہا ہے. نہیں، غور نہیں کیا میں. تقیہ کے طریقوں سے آگاہ کر رہا ہے کہ تمہارے اوپر اگر عزت و آبرو پہ آنچ آنے لگے تو دیکھو تقیہ ضرور کر لینا. تقیہ بڑی چیز ہے. اسی لیے امام صادق نے فرمایا تقیہ. دیکھیں چھٹے امام نے یہ بیان ببانگ دوحل کہا کہ تقیہ میرا دین ہے، میرے آباء و اجداد کا دین ہے، اور جس نے تقیہ نہیں کیا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور اسی پر اعتراض ہوتے ہیں کہ یہ تو تقیہ کرتے ہیں، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں. اما قرآن پڑھ کے دیکھو، ہم وہی کرتے ہیں جو قرآن کہتا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. تقیہ دیکھیں ایک اور منزل ہے کہ جہاں پہ قدرت نے تقیہ بتایا. جناب یوسف علیہ السلام، کل بھی گفتگو میں جناب یوسف کا تذکرہ تھا. جناب یوسف علیہ السلام کام یہ کیا کہ انہوں نے حکم دیا کہ تم ایسا کرو، جب ان کے سامان دے رہے ہو، تمہیں غلہ دے رہے ہو تو غلے میں جو نپینا، جو ناپ کا ہے اسے تم رکھ دینا. ہوتا یہ تھا کہ مثلا 1 کلو 2 کلو 10 کلو کا ایک ناپ کے طور پر ایک وہ بنا لیا، جیسے کلو بنا لے، کچھ بھی بنا لیں، یا ایک ڈبہ اتنا بڑا بنا لیا کہ صاحب 10 کلو اس میں آئے گا. سوال ملک، وہ ناپ بادشاہ کے ناپنے کا جو آلہ تھا جس سے ناپا جاتا، جناب یوسف نے کہا کہ اس کو ان کے سامان میں چھپا دینا. اور کس کے؟ جسے انہیں روکنا تھا، اپنے بھائی کے، بنیامین کے سامان میں اس کو چھپا دینا. کمال ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان کو روکنا ہے اپنی حکومت میں. انہیں گھر واپس نہیں جانا چاہیے،
لہذا روکنے کا طریقہ یہ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ ترکیب ہم نے یوسف کو بتائی تھی. ہم نے، یعنی یوسف نے خود نہیں کی ہے، اور اللہ نے یوسف کو بتائی ہے کہ تم بری جگہ سے نکال کے اپنے بھائی کو اچھی جگہ پر رکھ لو تاکہ یہاں پر ایک ذریعہ بن جائے، تمہارے ماں باپ بھی تمہارے پاس آ جائیں، تمہارا بھائی بھی تمہارے پاس آ جائے. یعنی ایک مصلحت کے تحت اگر جھوٹ بولا جائے تو اسی کو نہ تقیہ کہتے ہیں. مطلب دو آدمیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، دو بھائیوں میں، اور بھائی سے بھائی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. معلوم ہے آپ نے کہا کہ نہیں صاحب آپ کا بھائی تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، کل بیٹھا ہوا ہم سے ملاقات ہوئی، اتفاق سے وہ مل گئے تھے وہاں ہوٹل پر، آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، جبکہ تعریف کے بجائے کچھ اور کر رہے تھے. تعریف نہیں تھی، کر تو کچھ اور رہے تھے، مگر آپ نے کہا کہ آپ بڑی تعریف کر رہے. ارے ہاں وہ ہماری تعریف کریں گے، میں کیسے ممکن ہے؟ کہنے نہیں بہت تعریف کر رہے تھے ماشاءاللہ وغیرہ وغیرہ. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ ان دونوں بھائیوں کے اندر جو دشمنی کے بیج بوئے ہوئے تھے، دشمنی خود بخود کم ہونے لگی، نفرت کم ہو گئی ایک بھائی کو. شریعت کہتی ہے کہ یہ کام تو بولا گیا ہے بظاہر جھوٹ، مگر نتیجے کے اعتبار سے یہ جھوٹ سچ سے بہتر ہے. ارے توجہ، نتیجے کے اعتبار سے یہ جھوٹ جو ہے یہ سچ سے بہتر ہے. شریعت نے کہا اس کی اجازت ہے، مگر اگر وہی بتا دیا جاتا کہ نہیں آپ کے بھائی آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے، تو نتیجے کے اعتبار سے یہ سچ بڑا خراب تھا، یہ سچ بہت خراب تھا. لہذا اسلام اس سچ کی اجازت نہیں دیتا جس سے فساد پیدا ہو جائے، اس جھوٹ کی اجازت دیتا ہے جس سے فساد مٹ جائے. جو جھوٹ فساد کو مٹا دے اسی کو تقیہ کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ذرا سے یہ تھوڑا سا سخت معاملہ ہے، یہ اس کو سمجھنا اور سمجھانا دونوں ہی مشکل کام ہے. تقیہ ہمارے دین کا ایک جز ہے، ہمارے دین کا جز ہے. تقیہ کرنا چاہیے اور ہر آدمی کرتا ہے اپنی زندگی میں تقیہ، مگر کہنے کو تیار نہیں ہے کہ میں نے تقیہ کیا تھا، میں نے تقیہ کیا تھا، کہنے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ کون سا ایسا ہے جو زندگی میں یہ کام نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں. کہ کسی کی زندگی بچانے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ سچ سے بہتر ہے. اگر کسی کی زندگی داؤ پہ لگ جائے تو اس سچ کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور وہ جھوٹ قیمتی ہے جس سے کسی کی زندگی بچ جائے. اسلام زندگی دینا بتاتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ مسلمان وہ ہے جو زندگی کی حفاظت کرے، مسلمان وہ نہیں ہے جو کسی سے زندگی کو لے لے. میں نے بہت عجیب بات کہی ہے. مسلمان وہ نہیں ہے جو کسی کی زندگی لے لے، مسلمان وہ ہے جو زندگی کی حفاظت کرے. اگر آدمی کسی کو زندگی دے نہیں سکتا تو لینے کا بھی تو حق نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لینے کا حق کہاں سے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور مادر جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں نے نذر کی ہے، اللہ کے لیے نذر کی ہے، میں آج کلام نہیں کر سکتی، میں بولوں گی نہیں. اچھا مریم بولیں گی نہیں، اور کون گواہی دے؟ کس سے پوچھا جائے؟ فاشارت الیہ، اشارت الیہ، تو مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو. انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے پوچھے، اس سے کیسے کلام کریں، یہ تو گہوارے میں ہے، یہ گود کا بچہ بول ہی نہیں سکتا، ہم اس سے کلام کیسے کریں. قوم ایک قدم آگے بڑھی اور بچے نے گفتگو کو سن لیا تھا. گہوارے ہی سے یا گودی سے پکار کے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اپنی ماں کی عصمت کو بھی بچایا،
اپنی نبوت کا اعلان بھی کیا اور اپنے صاحب کتاب ہونے کا اعلان کیا، اپنے صاحب کتاب ہونے کا اعلان کیا۔ عالم اسلام کو یہیں پر رک کے سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارا نبی پڑھا لکھا نہیں ہے اور امی ہے، ارے کہاں ہے بھائی، ہمارا نبی امی ہے اور پڑھا لکھا نہیں ہے تو عیسیٰ سے افضل نہیں ہو پائے گا۔ ارے نہیں، کیا کہہ رہا ہوں بھائی، عیسیٰ سے افضل نہیں ہو پائے گا۔ تمہارے نبی کو 40 سال کے بعد جبریل نے آ کے، ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، دل کو نکالا، نور کے دریا میں پاک کیا اور انہیں اقرا کہہ کے پڑھایا۔ مگر یہ عیسیٰ ہے جو صاحب کتاب ہونے کا اعلان بھی کر رہے ہیں، اپنے نبی ہونے کا بھی اعلان کر رہے ہیں، یعنی عیسیٰ پیدائشی نبی بھی ہے اور صاحب کتاب بھی ہے، تو یہ زیادہ یہ بڑھ جائیں گے، جبکہ ان سے بھی سب سے بڑا نبی جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہائے ہائے، عیسیٰ جو ہے وہ اپنے نبوت کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور اپنے صاحب کتاب ہونے کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ چلیے صاحب، تو جو 40 سال کے بعد نبی بنا وہ افضل ہے یا جو پیدائشی نبی ہے؟ عقل تو یہی کہتی ہے، عقل تو یہی کہتی ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی اعلان کر دے اسے افضل ہونا چاہیے۔ عالم اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے تو سرکار ہی کا بیان ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی آدم نہ تھا، محمد مصطفیٰ تھے، آدم نہیں تھے، محمد مصطفیٰ تھے۔ کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہی کی سے تو نہ انہی کی نسل سے تو آئے ہیں؟ کہا یاد رکھو نسل آدمیت میں ہے مگر فخر آدم ہے۔ صلوات پڑھے محمد، نسل آدم ہے۔ چلے یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے۔ یہ بچے ہیں جھولے میں لیٹ کر کے گہوارے میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ہم کو نبی بنا کے بھیجا ہے، ایسے بول بھی رہے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا کہ تاریخ بشریت میں صرف 3 بچے ہیں جو جھولے میں بولے ہیں، گہوارے میں جن بچوں نے کلام کیا وہ 3 بچے ہیں۔ کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں صاحب کتاب ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو عیسیٰ کو بڑھ جانا چاہیے، مگر نہیں، فخر انبیاء سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ ہے۔ سنیے، بچوں کے لیے خاص بات اس پوری مجلس کے اندر، ایک بچوں کے لیے ایک ہی بات خاص کہیں گے، بڑوں سے تو بڑے تو جانتے ہی ہیں، بچوں کے لیے وہ خاص بات بتائے دیتے ہیں کہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، صاحب کتاب ہوں، صاحب علم ہوں۔ یہ بڑھ نہیں سکتے عیسیٰ، فخر عیسیٰ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ فخر عیسیٰ ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ نے اکیلے نے کہا کہ میں عبداللہ، مجھے اس نے نبی بنا کے بھیجا۔ دست مصطفیٰ پر ایک بچہ ہے جو 3 دن کا ہے اور کہہ رہا ہے کہیے تو قرآن، کہیے توریت سناؤں، کہیے زبور سناؤں، ہائے ہائے، کہیے انجیل سناؤں۔ اچھا اس نے سنایا، صرف اس کا سنانا کمال نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ کا ایک جملہ کہنا کہ ہاں زبور داؤد سے بہتر پڑھی۔ نہیں ارے بھائی کہاں ہے؟ جناب سرکار دو عالم نے فرمایا
بچہ نے پڑھ کے ختم کیا تو سرکار نے فرمایا زبور داؤد سے بہتر پڑھی. سرکار بچے نے کب کہا ہے کہ میں زبور پڑھ رہا ہوں؟ ہائے ہائے، ارے کہاں ہے بھائی؟ ہائے ہائے، توجہ فرمائیں. اس بچے نے کب کہا ہے آپ سے کہ ہم زبور پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، جیسے بچہ رکا پیغمبر نے فرمایا کہ زبور داؤد سے بہتر پڑھی. بچہ ٹھہرا، بچے نے دوسری کتاب پڑھی. پڑھتے پڑھتے انہوں نے پلٹ کے کہا کہ انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی. نے غور نہیں کیا، انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی. اب اگر محمد کو یہ پتا نہ ہوتا کہ یہ انجیل ہے یا یہ زبور ہے یا یہ توریت ہے تو یہ فیصلہ کیسے کرتے؟ فیصلہ کیسے کرتے؟ یہ فخر ہے، عیسیٰ ہے محمد مصطفیٰ. عیسیٰ کو صرف انجیل کا علم ہے. ارے نہیں غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. عیسیٰ کو صرف انجیل کا علم ہے، میرے رسول کو تمام کتابوں کا علم ہے. ارے وہ علم نہیں ہے جو محمد کے احاطے میں نہیں ہے. یا علی یا علی، نہیں نہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی ہے. ایک ایک پڑھی تو اب میں سمجھتا ہوں کہ بچے نے جو کہا تھا رسول نے تو کہا نہیں تھا کہ تم کچھ سناؤ. بچے ہی نے کہا تھا کہ کہیے تو سناؤ، کہیے تو سناؤ. تو اب اس سے لگتا تو یہ ہے کہ بچہ اپنے علم کا اعلان کر رہا ہے. ہائے ہائے، انداز سے لگ رہا ہے کہ بچہ اپنے علم کو شو کر رہا ہے، مگر بچہ اپنے عالم ہونے کو نہیں بتا رہا ہے، اصل میں پڑھ کر کے محمد کے عالم ہونے کا ثبوت فراہم کر رہا ہے. ہائے ہائے، صلوات پڑھو محمد و آل محمد. لگ یہ رہا ہے. خود پڑھ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے تمام کتابوں کا علم ہے، بلکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اتنے لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہاں پر، کتنے لوگ رہے ہوں گے. دیکھیں ایک جملے میں تجزیہ کسی وقت میں پھر کریں گے کہ اگر خدا نہ کردہ یا خدا کردہ ایک اعلان ہو جائے صاحب حسینیہ پاسمور میں یا مچی دروازے کے کسی گھر کی دیوار میں شگاف ہوا یا سرتوق کے علاوے کے سامنے ایک گھر تھا اور اس گھر میں صاحب دیوار پھٹی اور ایک بی بی اندر چلی گئی اور گھر میں تالا لگا ہوا ہے اور ابھی تک نکلی نہیں ہے، تو آپ بتائیں کیا وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ گھر جا کے سو جائیں گے؟ ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، سو جائیں گے کیا؟ پورے شہر میں یہ خبر گردش کر جائے گی ذرا سی دیر میں کہ ایسا ہو گیا اور پورا شہر امڑ آئے گا وہاں پر. فاطمہ بنت اسد اندر گئی ہیں تو جتنے لوگ دیکھ رہے تھے پورا مکہ جمع ہے وہاں پر، پورا مکہ جمع ہے وہاں پر. محمد بھی آ گئے، پورا مکہ آیا کہ دیکھیں کب نکلتی ہے. بھائی نکلی کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ نکلنا چاہیے. دوڑے ہوئے ابو طالب کے یہاں گئے کہ وہ آپ کی بیگم جو ہے وہ چلی گئی ہیں کعبے کے اندر، دیوار میں در بنا ہے، چابی دے دو. انہوں نے کہا تمہیں کیا پریشانی ہے، وہ اپنے ہی گھر میں تو ہے. ہائے ہائے، صلوات پڑھے محمد و آلہ. رکنا نہیں ہے، بس ایک جملہ کہنا ہے. تو اب انصاف سے بتائیں عقل کا تقاضا کیا ہے؟ کیا وہی 4 آدمی ہوں گے جنہوں نے دیکھا تھا یا پورا شہر ہوگا؟ پورا شہر ہونا چاہیے نا. عقل کہتی ہے کہ پورا شہر آ گیا ہوگا سمٹ کے. اما ذرا سا کہیں کچھ قدم نشان، قدم رسول ہے، یہ خبر معجزہ ہوا ہے، علموں میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، پورا شہر آ جاتا ہے بھائی. تو اتنا بڑا معجزہ، دیوار میں در
رات کا واقعہ نہیں، دن کا واقعہ ہے. اور یہ بھی کمال ہے کہ علی سے جتنے واقعے ہیں ہجرت کے علاوہ. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ہائے 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 ہائے. چاہے وہ پیدائش کا معاملہ ہو، چاہے علم کا معاملہ ہو، چاہے غدیر کا معاملہ ہو، یہ سب دوپہر کی باتیں ہیں تاکہ بھلائی نہ جا سکے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ. تو سارا شہر جمع ہے، امڈے ہوئے لوگ. ہم قریوں سے آگے ہوں، 3 دن تو بہت ہوتے ہیں. ہاں گاؤں سے لوگ اٹھ کے آگئے ہوں گے، بھائی ابھی تک نکلی کہ نہیں نکلی. کھانا کھانے شاید جاتے ہوں یا کہتے ہوں بھائی ہمارا بھی لیتے آنا. پورا شہر جمع ہے، اور جیسے بچے کو ہاتھوں پہ لیا، ادھر سے وہ نکلی، ادھر سے وہ نکلے، ادھر سے وہ آئے. وہ کون؟ محمد مصطفیٰ. اے سرکار، 3 دن سے چچی نہیں تھی، آج تیسرے دن آئے ہو. کہا جس کو پتا نہ ہو وہ پہلے دن آئے گا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں. اور جسے منصوبے کا علم ہو وہ اس وقت آئے گا جب آخری حصہ ہونے والا ہوگا. سرکار تو آپ کیوں آئے؟ کہا یہی تو ثابت کرنا ہے کہ آج امام آ رہا ہے پہلا، تو آخری نبی استقبال کرے گا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. آج پہلا نبی آ رہا، پہلا امام آ رہا ہے، آخری نبی کو استقبال کرنا چاہیے. اسی دن سے یہ سنت بن گئی، جب بھی امام آئے گا کعبے سے کوئی نبی انتظار کرنے والا ضرور ہوگا. پہلے امام کا محمد نے انتظار کیا، آخری کا عیسیٰ انتظار کر رہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. انتظار ہو رہا ہے، یعنی امامت کا انتظار نبیوں کی سنت ہے، سنت ہے. ہم اگر انتظار کر رہے ہیں تو کار بدعت نہیں ہے. یہ خوش نصیبوں کو انتظار ملتا ہے، بدبختوں کی قسمت میں انتظار نہیں ہے. وہ لے کے نکلی. اچھا وہاں پر ایک کام ہو گیا، انہوں نے کہا کہ وہ ہم کو دے دیجئے، یہ آگے بڑھے پیغمبر، اور اس وقت تک اعلان نبوت تو ہے نہیں. بس سب صادق اور امین تو جانتے ہیں محمد کو، مگر اتنے بڑے ہیں یہ نہیں جانتے ہیں. ہائے 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 یا علی یا علی. مگر جو اپنے ہاتھوں پہ گود میں بچے کو لے کے نکلی ہے وہ ماں جانتی ہے کہ یہ بہت بڑے ہیں. چنانچہ نکلتے ہی اس نے کہا کہ انہوں نے دیکھتے ہی کہا سلام، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ لائیے ہمارے بھائی کو ہمیں دے دیجئے. انہی نے 2 باتیں کہیں کہ کچھ کھایا نہیں ہے اور آنکھیں نہیں کھولی ہیں. ہائے ہائے. کعبے میں چاروں طرف بت رکھے تھے، ہائے ہائے، کچھ کھایا نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کعبے میں کچھ کھانے کے لیے تھا ہی نہیں، کھاتے کیا؟ ارے بھائی، جس کی ولادت پہ حوریں آ سکتی ہوں، زنانے جو عورتیں فخر ہیں کائنات کی عورتوں کے لیے، آسیہ آ سکتی ہوں، حوا آ سکتی ہوں، تو خدا جب ان کو بھیج سکتا ہے اور حوروں کو بھیج سکتا ہے تو کچھ کھانے کے لیے کوئی کچھ نہیں بھیج سکتا؟ بھیج سکتا ہے. مگر ان کے کھانے کی ذمہ داری نہ ان پہ ہے نہ ماں پہ ہے، ورنہ ماں کے یہاں خود رزق کا خزانہ ہوتا ہے. ذمہ داری ہے محمد مصطفیٰ پر، اس لیے کہ گواہ ان کا ہے. ہائے ہائے. چلیے
تو بچے سے فوراً انہوں نے کہا کہ وہ آنکھ نہیں کھولی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں دے دیجئے، اور جیسے ہی گود میں لیا آنکھ کھول دی نہیں۔ دیکھیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں اور بڑا ہی بےہودہ لفظ سا ہے، بےہودہ سا ہے، بھدا، کہنے میں بھی برا لگتا ہے، مگر صاحب استعمال ہے، شاعر اگر استعمال کر لے اس کو تو آسمان بنا دیا اس نے۔ غرور کیسا لفظ ہے؟ آدمی میں پیدا ہو جائے تو آدمی برا، خود لفظ دیکھو تو اچھا نہیں لگتا، مگر جہاں استعمال کیا ہے خدا کی قسم جوش کو کروڑوں سلام۔ ایسے شاعر برسوں میں پیدا ہوتے، صدیوں میں۔ جوش نے اس کا استعمال کیا ایک جگہ، طلوع فکر ان کی ایک نظم ہے 110 بند کی، کیا نظم ہے، اور اس میں فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، کہاں ہے بھائی، کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، ہائے ہائے ہائے، جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور ہے محمد، نصف نور ہے علی، اب نور پورا ہو رہا ہے۔ یہ دو ہی تو موقع ملے ہیں کہ جہاں نور مکمل ہوا ہے، ایک وہ موقع جب علی پیدا ہوئے، ایک وہ موقع جب غدیر کا منبر بنا، دست مصطفیٰ پا علی، تو جیسے ہی نصف نور ملا، مصرع سے جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، یا علی یا علی یا علی یا علی، ہائے 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 ہائے، جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا، کتنا اچھا میں بنانے والا ہوں، کتنے اچھے یہ بننے والے ہیں، نہ بننے والے کا جواب ہے نہ بنانے والے کا جواب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، آئے بات آگے بڑھتی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے کہا کہ گود میں لے کر کے لائیے ہمیں دے دیجیے، وہ نور نور سے ملا، انہوں نے آنکھیں کھولی، اور اس کے بعد پیغمبر نے جیسے ہی علی نے آنکھیں کھول کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو پیغمبر نے فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر خصصتو کا بالعلم، اے علی تو نے مجھے نظر سے مخصوص کیا، میں نے تجھے علم سے مخصوص کیا۔ ہائے ہائے، یعنی تیری نظر میرے پاس، ہاں ہائے ہائے، میرا علم تیرے پاس۔ جیسے ہی علی نے دیکھا چہرے مصطفیٰ کو، خصصتنی من نظر خصصتو کا بالعلم، علی تم نے ہمیں نظر سے مخصوص کیا، ہم نے تمہیں اپنے۔ بھئی یہ پورا مکہ کھڑا ہوا اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اس وقت تو سمجھ نہ پایا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، اس لیے کہ نبوت کا اعلان ہی نہیں تھا، مگر جس دن نبوت کا اعلان ہوا اسی دن یہ طے کر لیا کہ محمد ہم تمہیں کو پڑھا لکھا نہ رہنے دیں گے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیا کہہ رہا ہوں، ہم تمہیں کو پڑھا لکھا نہیں مانیں گے تو تمہارے جانشین کو پڑھے لکھا کیسے مانے؟ مگر جانشین نے منبر کوفہ پہ آ کے منوا لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے کسی اور سے نہیں سیکھا ہے، محمد سے سیکھا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ محمد کا دیا ہوا ہے، آج تک شاگرد کا جواب نہیں ہے۔ کیا جواب حیدر اقرار ہو سکا؟ نہیں ہو سکا۔ آئیے میں بات اب کہنے جا رہا ہوں جو بچوں کے لیے تحفہ، کہ عیسیٰ نے اعلان کیا کہ میں صاحب کتاب نبی ہوں، کتاب ہے اللہ نے دی ہے اور نبی بنایا ہے، ٹھیک ہے، عیسیٰ اکیلے صاحب کتاب ہیں، نسل میں
اکیلے، مگر محمد کی نسل میں جس کو دیکھو وہ پڑھا لکھا ہے. علی کو دیکھو تو علی کا جواب نہیں، حسن کو دیکھو تو حسن کا جواب نہیں، حسین کو دیکھو تو حسین کا جواب نہیں. یہاں تو عالم یہ ہے کہ سوال بعد میں ہوتا ہے، جواب پہلے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سوال بھی بتاتے ہیں، جواب بھی بتا دیتے ہیں. یہ ہے نسل مصطفیٰ، یہ ہے محمد مصطفیٰ کی نسل کہ جتنے ہیں وہ سب عالم ہیں. جہالت یہاں گزری ہی نہیں ہے. میں نے کل عرض کیا تھا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا جملہ ہے جو میں نے کل بڑے سرسری انداز میں کہہ دیا تھا، اور کہہ کے گزر گئے تھے ہم، کہ حسن لوح محفوظ کا جھولے میں لیٹ کے مطالعہ کرتے تھے. جھولے میں حسن پڑھ رہے ہیں لوح محفوظ کو. یہ علم ہے حسن کا، لکھا ہے باقاعدہ انہوں نے، شاہ صاحب نے اس کو لکھا کہ حسن جھولے میں لیٹ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. یہ پوری نسل ہے، ایک نہیں ہے، اور جتنے ہیں سب کے سب محمد ہیں. اب آئیے میں آیت پڑھتا ہوں. محمد اس لیے ہے کہ ہدایت کے لیے منتخب ہے، ہدایت کے لیے منتخب ہے. قرآن، اب میں آیت پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین کی ہدایت کے لیے. آدم کو چنا ہے، نوح کو چنا ہے، اور بھائی آل ابراہیم. ابراہیم نہیں کہا، آل ابراہیم، آل ابراہیم، اور آل ابراہیم ہی میں سرکار بھی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آل ابراہیم میں تو خود محمد مصطفیٰ ہے، یا آل عمران کون ہے؟ ہائے، نہیں غور نہیں کیا آپ نے. ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں نوجوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر سننے کے لیے تیار ہیں تو بات کہتے ہیں، اور یاد رکھنے والی بات ہے. ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے، چن لیا ہے، منتخب کیا ہے. آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل اور آل عمران کو عالمین کے اوپر، یعنی عالمین سے جنہیں منتخب کیا وہ آدم ہے، نوح ہے، آل ابراہیم ہے اور تو آل ابراہیم میں چاہے سلسلہ اسحاق ہو، چاہے سلسلہ اسماعیل ہو. سلسلہ اسحاق عیسیٰ پہ آ کے رک جاتا ہے، اور سلسلہ اسماعیل پیغمبر پہ آ کے رک جاتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمران کون ہے جسے اللہ نے منتخب کر رکھا ہے. کسی نے کہا مفسرین عام طور پہ غچہ کھاتے نہیں ہیں، فریب دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہاں، جان بوجھ کے فریب دیتے ہیں. اور فریب کیوں، کس طرح کہ صاحب اس آیت میں جو عمران مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ عمران وہ جناب موسیٰ کے باپ، موسیٰ ابن عمران، جناب موسیٰ کے والد ماجد عمران، وہ مراد ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جناب عیسیٰ کے نانا مریم بنت عمران، جناب مریم کے باپ. تو بعض کہتے ہیں کہ مریم کے باپ یعنی عیسیٰ کے نانا، اور بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ کے باپ. دونوں میں فاصلہ کتنا ہے دونوں عمرانوں میں؟ کم سے کم 1500 برس کا فاصلہ ہے، کم سے کم. اور بعض نے لکھا ہے کہ 1800 سال کا فاصلہ ہے دونوں عمرانوں کے بیچ میں.
تو بعض کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ کے باپ عمران ہیں، اور بعض کہتے ہیں عیسیٰ کے نانا مریم کے باپ عمران ہیں۔ تو ہم کہتے ٹھیک ہے، اگر موسیٰ کے باپ عمران ہیں تو آج ہدایت کے لیے موسیٰ کی نسل میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اور اگر عیسیٰ کی نسل میں ہے، یہ مریم کے باپ مراد ہیں، تو مریم کی نسل میں کوئی ہادی ہونا چاہیے۔ مگر کمال یہ ہے، نہ موسیٰ کی نسل میں کوئی ہادی ہے اس وقت، موسیٰ کی نسل میں بھی سے کوئی نہیں ہے جو ہدایت کرنے والا ہو، اور نہ ہی نسل عیسوی میں ہے۔ ہائے ہائے، اور عالمین کی ہدایت کرنا ہے تو اب ہوگا کون؟ تو کوئی تیسرا بھی عمران ہے یا نہیں ہے؟ ہائے ہائے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی تیسرا عمران ہو جسے مفسر بتانا نہ چاہتا ہو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ارے توجہ فرمائے۔ ہے بڑی مشکل سے ایسے موضوعات نکل کے آتے ہیں۔ تو عمران کون سا؟ اگر جناب موسیٰ کے باپ مراد ہیں تو نسل موسوی میں کوئی ہدایت کرنے والا ہونا چاہیے، اور اگر مریم کے باپ ہیں تو نسل عیسوی میں ہونا چاہیے۔ اما عیسیٰ کے نسل ہی نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، تو وارث کہاں سے آئے گا؟ اور وہاں ہونا چاہیے، تو لگتا ہے کوئی عمران تیسرا بھی ہے۔ تلاش کرو وہ تیسرا عمران کون ہے، اور وہ ابراہیم کے بعد، آل ابراہیم کے بعد ہے، آل ابراہیم کے بعد ہے۔ تو کئی منصب کو بدلا تو نہیں ہے؟ نہیں۔ کون ہو سکتا ہے؟ اب ایک بات سن لیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کاتبین وحی کتابت کرتے تھے وحی کی، اور رسول کافی تو کسی کی چیک ویک کرتے نہیں تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بھیا 2-4 منٹ اگر دیر ہو جائے تو معاف کیجئے گا، اس لیے کہ یہ چیپٹر بڑا اچھا ہے اور بچوں کے لیے یہ نالج ہے۔ تو جناب عالی، تو اب یہ عمران کون ہے؟ کیا خیال ہے ابرار صاحب؟ کوئی عمران ہونا چاہیے۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمران ڈھونڈو اور نکالو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مروان کا باپ حکم، کیا نام لیا میں نے؟ حکم۔ ہاں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں سرکار دو عالم نے شہر بدر کر دیا، رحمت للعالمین نے ایک ہی کو نکالا ہے۔ اب سوچو وہ کتنی بڑی زحمت ہوگا، عالمین کے لیے کتنی بڑی زحمت ہوگا جسے رحمت للعالمین نکال رہا ہے۔ ارے ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ہائے 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 ہائے۔ اور ایک تاریخی فیکٹ کہ رسول نے اس کو نکالا مدینے سے، ایک منزل دور کیا۔ جب پہلی خلافت آئی اس نے 2 منزل دور کیا، جب دوسری خلافت آئی اس نے 3 منزل دور کر دیا، اور جب تیسری آئی تو انہوں نے بلا لیا مدینے میں۔ یہ تو پورا چیپٹر ہے کہ ترید رسول کو بلانے کا جرم کیا کیسے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ رسول نے جس کو نکال دیا تھا بزم سے اور مدینے سے، آپ نے بلایا کیوں؟ کہا مجبوری ہے، خاندان ہے ہمارا بھائی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ہائے ہائے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی۔ ہاں، ہم رسول کی خاطر خاندان کو تھوڑی چھوڑیں گے۔ بلا لیا، چلیے بلانا، اب اس سے مجھے اب بحث نہیں ہے کیوں بلایا، کیسے بلایا، کیا ہوا، وہ بہت بڑا چیپٹر ہے۔ مجھے 1-1.5 بات کہنا ہے بس۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو کہا یہ جاتا، تو سوال یہ پیدا ہوتا انہیں نکالا کیوں؟ کون سی ایسی بات ہو گئی تھی جو نکال دیا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ رسول کی نقلیں اتارتے تھے
اس کے معنی ہے کہ رسول کی نقلیں اتارتے تھے، اس لیے نبی نے نکال دیا، یعنی ذاتی انتقام میں علی تو ذاتی انتقام لیتے نہیں ہیں. نہیں، غور نہیں کیا آپ نے؟ علی نے کبھی ذاتی انتقام لیا؟ نہیں لیا. عمر کے سینے پہ سوار ہے، اس نے لعاب دہن پھینکا، علی کو غصہ آیا. کسی نے کہا اتر کیوں آئے؟ کہا اترے اس لیے تھے کہ غصہ آ گیا تھا، نفس شامل ہو گیا تھا. اگر اس وقت قتل کرتے تو اپنے لیے قتل کرتے، ہم اسے اللہ کے لیے مار رہے تھے. تو علی تو اپنے نفس کے لیے کرتے نہیں ہیں، محمد کیا کریں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد ہے. تو لگتا ہے کہ کہیں کوئی پردہ وردہ ڈال کے کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے کچھ نہ کچھ. ہوا کیا جناب علی؟ جب یہ آیت اتری تو سرکار نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگوں نے لکھ لیا؟ ہاں جی سرکار لکھ لیا. سرکار نے کہا کہ اچھا لاؤ ہمیں یہ ہم کو دے دو پیپر، جس چیز پہ لکھی تھی. پتوں پہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بکریوں کی روایتیں اچھی خاصی ہیں. صلوات پڑھے محمد والے ہوں. ہائے 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 ہائے. معتبر کتابوں میں بکریوں کی روایتیں بھی پائی جاتی ہیں. خیر، وہ نبی نے کہا لاؤ اسے ادھر دو. اب جو کاپیز دی گئی تو سب نے تو ٹھیک ٹھاک لکھا تھا. حکم نے لکھا تھا ان اللہ اصطفی. حکم نے کیا لکھا ہے؟ ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل مروان علی العالمین. ہائے ہائے، آل مروان علی العالمین. تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی عمران اس وقت قریب میں تھا کہ جس کی وجہ سے حکم اس شرف کو وہاں نہ دے کے اپنی نسل میں دینا چاہتا تھا. کوئی عمران ضرور تھا، چونکہ بچوں تک رسائی نہیں ہو سکی اس نام کی. ابو طالب کا اصل نام عمران ہے. یہ شرف حضرت ابو طالب کا تھا کہ وہ عالمین کے لیے ہدایت رہے گی ان کے گھر میں. چنانچہ آج دیکھیں، نہ موسیٰ کی نسل سے کوئی ہادی ہے، نہ عیسیٰ کی نسل سے کوئی ہادی ہے، مگر ابو طالب کی نسل سے آج بھی ہادی ہے جو پردے میں بیٹھا ہوا ہے. ہائے ہائے، توجہ. حضرت ابو طالب کنیت ہے. طالب بڑے بیٹے کا نام ہے. ابو طالب کا باپ، یہ عربوں کا دستور ہے. ابو علی، ابو محمد، ابو دجانہ، یہ کنیت ہے. اور نام جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. کنیت ہے ابو طالب، نام ہے عمران. کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ بچوں تک نام نہیں پہنچ سکا، مگر اصل نام ہے ابو طالب کا عمران. ارے دنیا اس کے کو کافر کہے گی، اس کے نام سے قرآن میں اللہ نے سورہ رکھ دیا، سورہ آل عمران. اور اسی سورہ کی یہ آیت ہے، 33ویں آیت ہے، ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ہم نے بے شک آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا ہے، اور آل عمران کو ہدایت کے لیے چن لیا. صلوات. ہائے ہائے. ٹھیک ہے. نبی نے ان صاحب سے کہا کہ تم نے عمران کے بجائے یہ لکھا ہے لہذا تم مدینے سے نکلو. یعنی ابو طالب کے دشمن کو محمد مدینے میں نہیں دیکھنا چاہتے. ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیا کہہ رہا ہوں؟ ابو طالب کے دشمن کو پیغمبر اسلام مدینے میں نہیں دیکھنا چاہتے، جنت میں کیسے جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ بات بڑھتی ہے. اب ایک بحث کا ایک رخ رہ گیا ہے، میرا خیال ہے بچوں کو وہ بھی پہنچا دیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہی عمران مراد ہیں جسے جارچوی نے کہا، تو
کیا یہ آل ابراہیم میں نہیں ہے؟ یہ بھی تو آل ابراہیم میں ہے. پیغمبر آل ابراہیم میں، تو کیا یہ آل ابراہیم میں نہیں ہے؟ یہ بھی آل ابراہیم میں ہے. تو آل عمران الگ سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک آل ابراہیم کافی ہوتا تھا کہ نہیں؟ کافی تھا، ایک آل ابراہیم ہو جاتا. یہ آل عمران الگ سے کیوں لائے آل ابراہیم کے بعد؟ نہیں، اس کی بھی ضرورت تھی. منصب دو طرح کا ہے، یا دو ناموں سے جانا جاتا ہے منصب ہدایت. ایک نبوت کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک امامت کے نام سے. ہائے ہائے، آل ابراہیم کہہ کے نبوت کے ختم ہونے کا اعلان کیا، آل عمران کہہ کے امامت کے آفتاب کے طلوع ہونے کی بات کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. برے توجہ فرمائے. ہمارے یہاں کہ اب امامت چونکہ ایک نیا منصب ہے، عوام کے لیے ایک نیا منصب ہے، لہذا اب یہ منصب جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کا نام لیا جا رہا ہے آل عمران علی العالمین. عالمین پر ہم نے آل عمران کو منتخب کر لیا ہے. آل عمران، آل ابو طالب، آل ابو طالب کو اللہ نے منتخب کیا ہے. میں بات کہنے جا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں 18 بنی ہاشم تھے کربلا میں جو مارے گئے. میاں 18 سے زیادہ تو آل ابو طالب ہے. آل ابو طالب کا شمار کرو، یہ کتنے؟ 4 میں سے پڑھ رہا ہوں، بس آج کا سبق یہیں پر رکتا ہے. غالباً اظہر عنایتی کے ہیں. حمزہ کی شکل میں کبھی ام نبی کا خون، اور اصغر کی شکل میں کسی نازک کلی کا خون. جنگ احد سے مارے گئے کربلا تلک اسلام کی رگوں سے بہا ہے علی کا خون. ہے ابو طالب کا لال. کربلا میں ابو طالب کے بچے ہیں جو اکٹھے ہو گئے ہیں، نسل ابو طالب ہے جو اکٹھی ہو گئی ہے، جمع ہے، قربانیوں پہ قربانیاں ہو رہی ہیں. عباس کو ابو طالب نے اپنا وارث بنا کے بھیجا ہے کربلا میں. حسین محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں، عباس ابو طالب کے وارث ہیں. ابو طالب نے تاریخ اسلام کے لیے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ مسلمان اگر احسان کو اتارنا چاہیں تو کبھی اتار نہیں سکتے. یہ کربلا میں عباس کے بازو نہیں قلم ہوئے ہیں، ابو طالب کا جگر ہے جو ٹکڑے ہو رہا ہے. عباس کے بازو قلم ہوئے، زینب کا آسرا ختم ہو گیا، زینب کا آسرا ٹوٹ گیا. میں نے محرم کے زمانے میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی، اور سچ یہ ہے کہ میں جو مصائب کا حق ہے وہ ادا نہ کر سکا. ظاہر ہے کتنا کیسے حق ادا ہو سکتا ہے. کبھی سوچے کہ خود عباس کے دل میں بھی کوئی حسرت ضرور ہوگی. سکینہ کا سقہ ہے عباس، زینب کی ڈھارس ہے عباس، حسین کا بھائی ہے، سہارا ہے عباس. مگر کبھی اس دل سے پوچھئے کہ جس نے حسین کو بھائی کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں ہے، آقا کے علاوہ کچھ نہیں کہا، کہ ایک دن ایسا نہیں آیا کہ بھائی کہہ دیں. یہی وہ حسرت تھی دل سید الشہداء میں جو تڑپ رہی تھی، کاش عباس مجھے ایک بار بھائی کہہ دے، ایک بار بھائی کہہ دے. جب بھی ہوا آقا آقا کیا حکم ہے؟ عباس خیمے ہٹا لو. عباس یہ مشکوں میں جو پانی بھرا ہوا ہے یہ ہر کے رسالے کو پلا دو.
عباس سے یہ نہیں کہا گا آقا کیوں پلا دیں، ہمیں خود ضرورت ہے اس پانی کی، ہم نے ذخیرہ کیا ہے. ماں حسین نے کہہ دیا تو آقا کہنے والے نے اس کو تسلیم کر لیا. ایک ایک صبح کو عباس نے اجازت چاہی ہم کو اجازت دیں، تو عباس کو جواب ملا کہ نہیں عباس میں تمہیں ابھی اجازت نہیں دوں گا، تم میرے لشکر ہو، تم میرا لشکر ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میرا لشکر ہو. عباس نے خود اس بات کو عرض کیا مولا وہ لشکری کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. مگر حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے ہیں، اکیلے عباس کو حسین لشکر سمجھتے ہیں. کتنا بڑا بھروسہ ہے عباس پر کہ جب تک میرا شجاع زندہ ہے، میرا شیر زندہ ہے. عزادارو 2 یا 3 بند پڑھ رہا ہوں، پھر کسی وقت میں پڑھ دوں گا. مرزا دبیر رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، مرثیے میں بڑا طویل مرثیہ ہے، اس میں ایک منزل پہ فرماتے ہیں کہ 11 محرم کو سکینہ نے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو میں چچا کے لاشے پہ چلی جاؤں. سب قتل گاہ کی طرف چلے، سکینہ نہر القمہ کی طرف چلی. پہنچی سکینہ لاش پر جزدم لبے فرات، مجرے کو دوڑی جھک گئی رکھ کر جبی پہ ہاتھ، مجرے کو ہاتھ بچوں نے بھی رکھے اس کے ساتھ، چلائی رو کے علتش ام من ایک ذات. لے کر بلائیں مردے کی پھر وہ لپٹ گئی، سقے کی روح رونے لگی لاش الٹ گئی. سقے کی روح رونے لگی لاش الٹ گئی. تو منہ رکھ کے پشتے لاش پر اپنا وہ بے حواس کہتی تھی قہر ہے کہ جو اب بھی بجھی نہ پیاس، سقا بھی پاس نہر بھی پاس اور میں بھی پاس. گئے ننھے ہاتھ جوڑ کے کرتی تھی التماس کہ میں صدقے زخم چشم کے کیوں خون روتے ہو، کیا پانی پی لیا ہے جو شرمندہ ہوتے ہو. بس میں صدقے زخم چشم کے کیوں خون روتے ہو، اے امو کیا پانی پی لیا ہے جو شرمندہ ہوتے ہو. تو اس حرف سے ہوا تن مجروح کو یہ غم، ایک ایک عزم کانپ گیا سر سے تا قدم، اور کرنے لگا خطاب یہ دریا سے دم بدم، نہر فرات تجھ کو میری پیاس کی قسم. کرنے لگا خطاب یہ دریا سے دم بدم، نہر فرات تجھ کو میری پیاس کی قسم. شرمندہ ہوں میں دختر شاہ مدینہ سے، ارے پانی اگر پیا ہو تو کہہ دے سکینہ سے. ارے دلاور کا لاشا تڑپ رہا تھا، جب نہیں نہر فرات کا پانی اچھل رہا ہو، اے سکینہ تیرا سقا پیاسا مارا گیا. عزادارہ نے مظلوم کربلا آج 12 محرم ہے. 12 محرم وہ تاریخ ہے جب شہداء کو دفن کیا. سید سجاد نے ادھر بنی اسد چلے. امام علیہ السلام نے جب بنی اسد سے زمین خریدی تھی تو یہ فرمایا تھا کہ دیکھو ہم یہاں بسنے نہیں آئے، قتل ہونے کے لیے آئے ہیں. دیکھو یہ زمین ہم تم کو ہبہ کرتے ہیں، مگر جب ہمارا ظاہر آئے تو 3 روز اسے مہمان رکھنا، اور ہمارے ظاہر کو کوئی اذیت اور کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. امام نے زمین ہبہ فرما دی بنی اسد کو، اور اس کے بعد بنی اسد کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ دیکھو ہم یہاں قتل ہو جائیں گے، جب ہم قتل ہو جائے تو ہماری لاشوں کو دفنا دینا، ہماری لاشوں کو دفنا دینا. مردوں کو ہٹایا، عورتوں کو بلایا کہ اگر تمہارے مرد ہماری لاش کو دفن کرنے نہ آئے تو اپنے مردوں کو غیرت دلانا، اور ان سے کہنا کہ فرزند رسول کا لاشا پڑا ہوا، چلو لاش فرزند رسول کو دفن کریں، انہیں غیرت دلانا. اور اس کے بعد جب عورتوں کو بھی ہٹا دیا تو امام نے بچوں کو بلایا، بنی اسد کے بچوں کو بلایا اور بلا کے فرماتے دیکھو جب تمہارے ماں باپ ہماری لاشوں کو دفن نہ کرنے آئے
تو تم ہمیں دفن تو نہ کر سکو گے، مگر اتنا کرنا کہ اپنی دامن میں ریگے صحرا اٹھا کے لانا، ہماری لاشوں پہ ڈال دینا۔ ہائے 12 محرم آئی، بچوں نے ماں باپ سے کہا ارے علی اصغر کا لاشا پڑا ہوا ہے، اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، ارے آؤ اکبر کو دفن کرے، اصغر کو دفن کرے، اونو محمد کو دفن کرے۔ دفن کرنے کے لیے بنی اسد بیلچے لے کے چلے اور کربلا میں آگے چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی ہے۔ بنی اسد نے ایک قبر بنائی، پھر ایک اور قبر بنائی، ابھی قبریں بنا رہے تھے کہ اچانک دیکھا کوفے کی طرف سے گرد اڑ رہی ہے، گرد کا دامن چاک ہوا اور دیکھا کہ ایک جوان آ رہا ہے، یہ جانے لگے، بھاگنے لگے، تو اس جوان نے آواز دی کہ میں علی بن الحسین ہوں، میں تمہارا چوتھا امام ہوں، ارے میں اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے آیا ہوں، آؤ آؤ حسین کو دفن کرے۔ ایک ایک لاش کو حسین علیہ السلام کی لاش کو دفن کیا، اکبر کی لاش کو دفن کیا، گنج شہیدہ میں لاشوں کو دفن کر دیا۔ جب سب کو دفن کر چکے تو اب بنی اسد نے کہا مولا اب اجازت ہے گھر چلے چلے۔ 12 محرم کو بے اجازت امامت امام تشریف لائیں، مولا آپ گھر چلے چلے۔ امام نے فرمایا ابھی ایک کام باقی ہے۔ بنی اسد نے کہا مولا اب کو کیا کام باقی ہے، آپ حکم فرمائیں۔ کہا بھائی امام فرماتے چلو نہر القمہ کی طرف چلو، وہاں میرے چچا کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ سید سجاد نہر القمہ پہ آئے، ایک ٹکڑے ٹکڑے بدن کو دیکھا، سید سجاد نے چٹائی بچھائی، حصیر میں گوشت کے ٹکڑوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سید سجاد نے دفن کیا، اور دفن کر کے آواز دی دادا اپنی امانت کو لے لو۔ آج بھی جب جانے والے جاتے ہیں تو دو چیزیں دیکھتے ہیں، غازی کا مزار جہاں ہے، ایک تو یہ ہے کہ مزار کے چاروں طرف پانی دوڑتا رہتا ہے، پانی کہاں سے آتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے، پانی چاروں طرف طواف کرتا رہتا ہے۔ اور دوسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مزار بہت چھوٹا سا ہے، لگتا ہے جیسے کسی بچے کا مزار ہے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ چھوٹا سا مزار کیوں ہے، ارے کہا میرے چچا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ہائے غازی عباس، 2 رکعہ وار پہ سوار ہونے والا غازی، اس کی قبر بڑی چھوٹی سی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق من ناجاک و بحق من دعاک فی البر والبحر، فصلی علی محمد وآلہ وتفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغنا والثروہ، وعلى مرض المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحہ، وعلى احیاء المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرامہ، وعلى اموات المؤمنین والمؤمنات بالمغفرۃ والرحمہ، وعلى مسافر المؤمنین والمؤمنات بالرد الى اوطانہم سالمین غانمین بمحمد وآلہ الطاہرین۔
اے شیر نیستان حیدر عباس، اے شیر نیستان حیدر دیتی تھی صدا زینب